دین ہم سے یعنی مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنا علمی اور اخلاقی تصرف دنیا پر اسٹیبلشڈ حالت میں عمل میں لاتے رہو۔ دنیا پر علمی اور عملی اور اخلاقی تصرف کے بغیر کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، کوئی ہمارا پیغام حق نہیں سنے گا۔ تو اس کا دین مطالبہ کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسک مطالبہ ہے دین کا، اس کو یہ نظر انداز ہوا فرد کو محض دین تک محدود کر دینے اور شریعت کو صرف عدالت سے مخصوص کر دینے کی جو پرانی روایت ہے اس کی وجہ سے، اور وہی روایت اس تصرف کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ اور اس ایک تو ہوا کہ تاریخ کا مطلب ہے کہ حق کا میدان عمل، اور وہ حق کے غلبے سے مغلوب ہوگی، یعنی حق کی قوت تاریخ پر غالب رکھنا یہ مسلمان کا کام ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو یہ نہ ہو سکا، اور دوسرے یہ کہ اخلاقی تصرف بھی ہم قائم نہ کر سکے۔ اخلاقی تصرف جو ہے وہ کائنات کو اندر سے روشن کر دیتا ہے، یعنی آپ ایک اچھی اور خیر پھیلانے والی نظر سے پتھر کو دیکھیں تو وہ پچھلی نظر سے جیسا دکھائی دیا تھا ویسا نہیں دکھائی دے گا۔ تو یہ سب مطلب یہ سارے تصورات ذہن میں بھی نہیں، عمل میں بھی نہیں۔ تو یہ کہ علم کا تصور یک رخا ہو گیا کہ علم دین ہے۔ اب یہ جس کو یقیناً ہر علم دین ہے، لیکن یہ کہ دین کا مطلب ہی بالکل سکیڑ دیا گیا۔ یہ کہو کہ بھئی دین کے متون، احکام، تفسیر اور حدیث اور روایت وغیرہ کا علم ایک علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ ہماری اساس ہے۔ اس علم سے تصدیق لیتے رہتے ہوئے ہمیں دنیا کو سمجھنے والے علوم پیدا کرنے ہیں تاکہ ہمارا دنیا پر تصرف قائم ہو جائے اور ہمارے اخلاقی تصرف کا راستہ ہموار ہو جائے۔ تو یہ اس تصور علم میں نہیں تھا، بلکہ دنیا کو سمجھنے کی کوششوں کو گویا ایک غیر دینی ایکٹیویٹی سمجھنے کا رویہ پیدا رہا، مطلب رویہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ جو بیچارہ فزکس وغیرہ کی طرف جاتا بھی تھا دیندار آدمی، تو وہ بھی جیسے ایک گلٹ میں مبتلا رہتا تھا کہ بھئی میں فقہ پڑھ لیتا تو اچھا تھا، ابھی میں تو یہ ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ لیب میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنی دیر تک غور کرتا رہتا ہوں، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی ٹیڑھ ہے جو ہماری عمارت کو سنبھال نہیں سکتی۔ یہ ٹیڑھی بنیاد پر بننے والی عمارت گر چکی ہے، تو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ تو اور دوسرا جو بڑا نقصان ہوا دین کو فرد تک محدود کرنے کا، دین کے اجتماعی کردار کو نظر انداز کرنے کا، جو دوسرا بہت بڑا نقصان بلکہ پتہ نہیں پہلے سے بھی بڑا ہوگا، وہ ہے شخصیت پرستی۔ دین فرد کے لیے ہے، فرد دین کا ناقص مظہر ہے، فرد ہی دین کا کامل مظہر ہے۔ دین کا ہونا اور نہ ہونا وہ اس دین کو ماننے والے فرد کو یا افراد کو دیکھ کر ہوگا۔ تو یہ جو ایک انتہائی محدود اور غلط تصور ہے،
اس نے ہمارے اندر شخصیت پرستی کا بیج بو دیا۔ اور کیونکہ دین، ہم بھی فرد ہیں، دین اور ہمارا بھی تعلق ہے، تو ہم ناقص مظہر ہیں دین کے، لیکن بہت سی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جو دین کی کامل مظہر ہیں اور یقیناً ہیں، حقیقتاً ہیں۔ تو وہ پھر ہم دین کو جیسے مجسمے کی، دین کو مجسم سمجھ کر دین کے تمام حقائق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے تمام آداب اپنی اپنی منتخب کردہ شخصیتوں پر صرف کر دیتے ہیں۔ تو اگر دین سے، اگر یہ نہ ہوتا شخصیت پرستی کا یہ رویہ جس نے مطلب ہمیں دنیا میں مذاق بنا رکھا ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو دین سے بننے والا نظام اہم ہوتا، دین اہم ہوتا، اور اس نظام میں دین کی تاثیر سے بننے والی عظیم المرتبت ہستیوں کو ہم ایمان اور عمل کی تاثیر کے نتائج اور برکتیں سمجھتے، اور انہیں گویا کامل دینداری یا قابل رشک دینداری کے نمونے کی حیثیت سے اپنے لیے معظم، مکرم اور محبوب بناتے۔ اس ساری صورتحال میں ہم ہر بڑے آدمی کو ستائش کی نظر سے دیکھتے، پرستش کی نگاہ سے نہیں۔ تو ہم نے تو بالکل الٹ دیا کہ وہ ستائش بھی اب خود ساختہ ہو گئی ہے، اور وہ ستائش بھی ایسی ہے جیسے حمد کی جا رہی ہے۔ یعنی دینی شخصیتوں کا جتنا ذکر ہماری روایت میں ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، اتنا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا۔ بعض روایتیں ایسی ہیں ہمارے ہی اندر جہاں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز توجہ نہیں ہیں، اعلانیہ نہیں ہیں، تو اور وہ لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی اور کتنی سیرتیں اپنے ممدوحین کی لکھی ہیں، تو اور آپ کس ٹون میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور کس لہجے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ سب اسی کے شاخسانے ہیں۔ تو کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ اللہ کی طرف سے امتحان کے اصول کا مظہر ہے، تاریخ آزمائش کا مظہر ہے، اور یہ آزمائش بھی اس نے پیدا کی ہے، اور اس آزمائش میں سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی اسی نے بتایا ہے۔ تو دونوں یقینی ہیں کہ تاریخ کو یقین سے کہو کہ یہ اللہ کی آزمائش کا قانون ہے، اور پھر یہ کہ تو اللہ نے آزمائش خود بنائی ہے، تو تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم اس سے بچنے کی ترکیبیں تم خود نکالو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں چاہے جتنا بڑا افلاطون ہوں۔ تو اس نے ہمیں اس عذاب، اس مطلب یلغار سے یقیناً نکل سکنے والے تمام راستے دکھا دیے۔ آج مطلب ہم جیسے ایک عمومی سی بات کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ایک پروجیکٹ بنائیں گے کہ دین کی ایکسیپٹنس، دین کی تاثیر کا چینل، دین پر عمل کے نئے میتھڈز، اور موجودہ حالات میں دین سے مطمئن رہنے والا نفس، اور دین کی روشنی سے روشن ایک سائنسداں یا فلسفی یا ادیب ذہن، یہ پیدا ہونا جیسے ہمارے سامنے مقاصد کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ حقائق کے علامہ ہیں اور فارمز سے جاہل ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کا جاننے والا
نظام صورت پر علمی، اخلاقی اور ہر طرح کا تصرف اور تسلط رکھتا ہے، کیونکہ حقیقت بدون صورت، حقیقت اپنی ریئل فارم لیسنس کے ساتھ وہ اگر وہ اعتبار کا تاثر پیدا کرے گی، علم کا تاثر نہیں پیدا ہونے دے گی، تو آپ حالت اعتبار میں رہے، اور اللہ نے جو علم کے موضوعات آپ کے چاروں طرف بکھرا رکھے ہیں، اسے آپ نے کبھی تحقیقی نظر سے نہیں دیکھا، اسے آپ نے کبھی تخلیقی نگاہ سے نہیں دیکھا، اسے آپ نے بیوٹیفائی نہیں کیا، پیوریفائی نہیں کیا، اسے فلاح کا گھر نہیں بنایا، اسے جنت کی آرزو رکھنے والی ایک پوری امت کی طرف سے اپنی تسکین کے لیے ایک جزوی جنت بنا لینے کا اظہار بھی نہیں ہونے دیا۔ تو اب یہی سب ہوگا کہ جو ہو رہا ہے۔ تو وہ جو شخصیت پرستی والی بات ہے نا، یہ اس کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ شخصیت فالبل صرف نبی کی نہیں ہوتی، نبی کا علم فالسیفائبل نہیں ہے، نبی کی ذات فالبل نہیں ہے، باقی جو بھی غیر نبی ہے وہ فالبل ہے، اس کے علوم فالسیفائبل ہیں۔ کوئی بھی ہو، غیر نبی اور نبی میں مطلق فرق ہے، اضافی فرق نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ انواع ہیں۔ تو نبی اور غیر نبی میں تعلق برابری کا نہیں ہے، کسی بھی غیر نبی کو کسی بھی نبی کے ساتھ برابری نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، کیونکہ نبی پر ایمان لایا جاتا ہے، غیر نبی پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ غیر نبی کو ماننے یا نہ ماننے کا صحیح یا غلط فیصلہ میرے اختیار میں ہے، اور مجھے اپنے اس اختیار کو بیدار رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہیں، خادم ہیں، پیرو ہیں، مقلد ہیں اور محتاج ہدایت ہیں۔ تو وہ مطلب نبی اور غیر نبی وہ مقتدا اور مقتدی اور مخدوم اور خادم، ان کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے کسی بھی غیر نبی کو کسی بھی نبی سے، چاہے وہ انجان نبی ہو۔ ہمارے تصور میں ہے کہ فلاں اگر ایک نبی ہے جن کا کوئی امتی نہیں بنا، وہ بیچارے دعوت دے دے کے دنیا سے چلے گئے، کسی نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ نبی جو ہے یہ قیامت تک آنے والے تمام غیر انبیاء سے مجموعی طور پر تنہا افضل ہے، کیونکہ یہ مدار ایمان ہے، اس کو نہ مانا تو اللہ کو ماننا مقبول نہیں ہے۔ تو یہ حیثیت کس کی ہے؟ تو اس میں ذرا سا ہم لوگوں کو چوکس رہیں، کبھی ہم تقلید کے نام پہ شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی رد تقلید میں بھی یہی شخصیت پرستی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ بخاری نے کہہ دیا تو وہ بس سب اٹل ہے، ابو حنیفہ نے جھک ماری ہے نعوذ باللہ، تو یعنی کہ وہ بیچارے قیاس کر رہے ہیں اور ان کے قیاس کو کوئی وہ نہیں دے رہا نص کا درجہ، اور ان کو فالو کرنے والے بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو سکتی نہیں، بہت سی ہوئی ہوں گی، تو ہم انہیں فالبل بھی سمجھتے ہیں اور ان کے نظریات کو فلسفائبل بھی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن جو اب کسی حنفی پہ یلغار کرنے والا یا تقلید فقہی کرنے والوں پہ یلغار کرنے والا ایک علامہ آئے گا تو وہ ایسے چنگھاڑ کے بولے گا، اور اس سے پوچھو کہ کیا بخاری فالسیفائبل نہیں تھے؟
تو اب جو دین کے نفس دین کو ماننے میں بخاری کو بغیر کسی جرح کے مان رہا ہے، وہ حنفی اور حنبلی وغیرہ سے تو کہیں بڑھ کر مقلد ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی مطلب کیونکہ ہمارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے تو وہ گویا وہ ظہور کرتی رہتی ہے، چاہے ہم اس سے لڑتے ہیں تو جن کی کمان میں لڑ رہے ہیں اسے اپنا بت بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک پورے حلقے میں ابن تیمیہ کی وہ حیثیت ہے کہ ان پر اعتراض کی جسارت نہیں کی جا سکتی۔ تو مطلب یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، مطلب اس میں کیا، یہ ہمارے محسن ہیں لیکن یہ نبی نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔ جو بھی انہیں نبی کہے بغیر نبی کی طرح سے معاملہ کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ مطلب بہت زیادہ خسارے اور خطرے میں ہے۔ اور کیونکہ ہم عجیب طرح کی مطلب دس نگری کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمیں مطلب ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، اس میں الوہیت بھی پائی جاتی ہے، رسالت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک نفسیاتی کمپلیکس ہے جس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معطل کر رکھا ہے، اور اس معطل کرنے کا جرم اس طرح ثابت ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہمارے یہاں قرآن شریف ہے، یقیناً ہے، اور سب سے زیادہ ہماری بے توجہی کا شکار بھی قرآن ہے۔ تو قرآن کی صورت میں نبی علیہ السلام گھر میں تشریف رکھتے ہیں، قرآن ہی وارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دے کے بھیجے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلام الہی کو اپنے لیے ہدایت بنایا، اپنے لیے حجت بنایا، اور یہ سب کر کے ہمیں دکھایا، پھر یہ کتاب دے کے ہمیں چلے گئے کہ یہ کتاب زندہ رہنماؤں سے بڑھ کر تمہاری رہبری کر سکتی ہے، بشرطے کہ بندگی کی پوزیشن لے کر اس کتاب کو پڑھو، اس کی تعویلات میں نہ پڑھو، اس کو اپنے لیے جیسے ہر روز نئے سرے سے زندہ ہونے اور نئے سرے سے تخلیق ہونے کے تجربے کی تجربہ گاہ بنا لو۔ کہاں ہے قرآن کی تعلیم کا ایسا نظام؟ کہاں ہے قرآن سے تعلق؟ جو لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں وہاں سعودی عرب میں بہت لوگ 8-8 گھنٹے قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، مطلب آدمی تھک جائے لیکن وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو بس پڑھتے رہتے ہیں۔ مطلب اگر قرآن ان پہ اثر کرتا ہے تو یہ آل سعود وہاں حکمران ہوتے،